الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تمام عدت المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المنتجبین. اما بعد، واجب التکریم حاضرین مجلس، میرے لیے اس محفل میں شرکت انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث ہے. آپ لوگ میرے خطابات سنتے ہیں، اب انٹرنیٹ پر بھی ساری دنیا میں جا رہے ہیں، اور آسٹریلیا سے سویڈن ناروے تک لوگ جو ہے نا، مرد عورتیں مجھے یاد کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کے خیالات ایسے ہیں کہ اگر آپ جیسے 4 عالم بھی پورے عالم اسلام میں ہوتے نا تو ان کی بیڑی دو چیز سنور جاتی. یہ وحدت امت جو ہے میرے لیے یہ صرف کوئی ایک مجلس کا موضوع نہیں، میرے جسم و جان میں یہ سمایا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جب تک ایک نہ ہوں گے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش، صحیح معنوں میں آپ کو ایک ہونا چاہیے. اور میں یہ بات میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا، میری عمر گزری ہے کہ میں نے یہ جتنے گروہ ہیں نا اسلام کے، ان کے سب کے بنیادی ماخذ کا مطالعہ کیا ہے. میرے پاس وہ سارے موجود ہیں. میں مناظرے کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. ان لوگوں نے پیشہ بنا رکھا کہ دوسروں کی تصویر بگاڑ کر پیش کی جائے، ساری بربادی کا باعث یہ ہے. میں اپنے علماء سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کسی گروہ کے بارے میں بات کریں تو 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے حیدر بھائی وہ توجہ دلا رہے تھے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک تو آپ کسی گروہ کے بارے میں جو کہیں کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کتابوں میں جو روایت ہے اس کو وہ مستند مانتے ہیں، ویلڈ تسلیم کرتے ہیں. اگر وہ خود بیزار ہیں کہ نہیں یار بے شک ہماری کتابوں میں لکھی ہے مگر یہ جھوٹے راویوں کا اضافہ، ہم نہیں اس کو مانتے، تو ان کی جان چھوڑو. شیعہ اور سنی سارے پہلے یہ بات جو ہے طے کریں کہ جو حوالہ دیں گے اس کے بارے میں اس گروہ سے پوچھ لیں کہ تم اس روایت کو مستند مانتے ہو. اگر وہ خود ہی کہیں کہ نہیں موضوع ہے، ضعیف ہے، تو کیا پیش کرنے کا فائدہ. اور اگر وہ روایت صحیح بھی ہے تو ان سے ہی پوچھیں کہ تمہارے علماء اس کی کیا توجیہ اور تشریح کرتے ہیں. 2 باتیں کہ روایت صحیح ہے اور مفہوم اس کا کیا، جو معنی وہ لیں اس پر اگر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں آپ کریں. آپ خود ہی اپنی طرف سے ایک معنی گڑھیں، اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیں، یہ جدل ہے، لڑائی ہے، کوئی علمی بحث نہیں ہے. روایت مستند ہو، مفہوم خود وہ گروہ بیان کرے، پھر آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں جھگڑا، سارے مسلمان ایک ہی بات پر متفق ہیں. میں آپ کی اس مجلس میں اعلانیہ کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں اپنی نماز میں کبھی ہاتھ چھوڑ لیتا ہوں، کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں اور کبھی سینے پر باندھتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی تحفظ نہیں، نہ کبھی کوئی ہچکچاہٹ ہوئی ہے، ذرا نہیں میرے دل میں کبھی آیا کہ اس سے نماز میں کوئی خلل ہو گیا. میں ان سب کے جو ہے نا اصل ماخذ جہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے والے کیوں چھوڑتے ہیں، باندھنے والے کیوں باندھتے ہیں، ناف کے نیچے اور اوپر والے کیوں باندھتے ہیں، سب کی دلیلیں میری نظر میں میرے پاس ہیں. وہ کتاب میں کہتا ہوں مجلس میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کو منا دوں گا کہ یہ سب چیزیں کسی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، سب اللہ کے رسول سے آ رہی ہیں، اس کے صحابہ سے آ رہی ہیں، نیک لوگوں سے آ رہی ہیں. صرف پیشہ ور لوگ جو نا وہ ہمیں لڑاتے رہتے ہیں. تو اب اس محفل میں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور غریب شہر سخن ہے گفتنی دار، باتیں بہت سی مگر میں تھوڑے وقت میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو ذہن کہ جس شخصیت کا نام میری آنکھوں کے سامنے ہے، حسین علیہ السلام، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے، امت ان کو بلا نہیں سکی، حالانکہ بڑے حادثے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ظلم کے واقعات ہوئے ہیں، مگر لوگ ان کو نہ نظر انداز کر گئے. حسین علیہ السلام کی مصیبت ایسی ہے کہ اس کو لوگ بلا نہیں سکے. یہ روایت جو آپ پڑھتے ہیں نا، علماء بھی بیان کر رہے تھے حسین منی وانا منو، یہ چھوٹی بات نہیں. اس میں نبی علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ میرے ساتھ محبت یا میرے ساتھ جنگ کا جو حکم ہے وہی حسین سے محبت اور جنگ کا حکم. جیسے میرے ساتھ محبت لازم اور فرض ہے، اگر تم مسلم رہنا چاہتے ہو تو حسین مجھ سے کوئی الگ نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں، اس سے محبت بھی عین واجب ہے. اور جس طرح میرے ساتھ جنگ حرام ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی جنگ حرام ہوگی. یہ مفہوم میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بہت بڑے شارح حدیث امام عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العظیم، مشرق مغرب میں علماء مانتے ہیں، اس کو استفادہ کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی جگہ کھڑا کر دیا کہ جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کرنا وہ دراصل میرے ساتھ کرنا. اس لیے اللہ کے رسول کو چونکہ ساری امت مانتی ہے، اس لیے حسین بھی سب کے ہیں.
آپ یہ نہ کہیں کہ صرف شیعہ حضرات ان کو مانتے ہیں، عقیدت کے اظہار کا طریقہ مختلف ہو سکتا، کوئی ایسا سنی عالم آپ کو نہیں ملے گا جو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا منکر، سب انہیں شہید مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جن بد نصیب لوگوں نے امام علیہ السلام کی شہادت میں شبہ کیا ان کا نام سنی حضرات کے ہاں ناسبی ہے، اور وہ شاہ عبدالعزیز جیسے آدمی جن سے بڑھ کر شیعوں کی مخالفت میں کسی نے نہیں لکھا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ رافضی جو ہے نا شیعہ حضرات، یہ ان ناسبیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے، یہ اللہ کے رسول کی اولاد کی محبت میں ذرا حد سے بڑھ گئے، وہ دشمنی کرتے ہیں اور دشمنی کو اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ اپنا دین بنائے بیٹھے۔ اسی لیے ایک شخص ہوا ہے عالم اسلام میں قاضی ابوبکر ابن عربی، جس کے ناپاک قلم سے یہ الفاظ نکلے کہ قتل الحسین بسیف جدی، حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوا، وہ باغی تھا، شریعت کے حکم کے مطابق مارا گیا۔ صرف ایک شخص ایسا ہوا جس کے بارے میں امام سخاوی کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے استاد سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو جب یہ بات آئی کہ قاضی ابوبکر ابن عربی نے کہا کہ حسین کا قتل شریعت کے مطابق ہوا، وہ باغی تھا، واجب القتل تھا، تو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، بہت روئے اور کہا کاش قاضی ابوبکر کا قلم اس وقت ٹوٹ جاتا جب اس نے یہ ناپاک الفاظ لکھے، حسین باغی اور یزید جو امیر المومنین۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام اتنی بلند شخصیت ہیں کہ علامہ اقبال کے 2 اشعار ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شوق تے شام و فر بغداد رفت، نہ بغداد کی وہ شان و شوق رہی عباسیوں کی حکومت، شوق تے شام و فر بغداد رفت، اور امویوں کا بھی حکومت کا دور جاتا رہا، سطوت غرناطہ ہم یاد رفت، اور اسپین کا بھی زمانہ حکومت کا جو مسلمانوں کو بھول گیا، مگر تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، حسین علیہ السلام کا اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے اس سے اب بھی ہمارے ایمان تازہ ہیں۔ سلطنتیں مٹ گئیں، کوئی پڑھا لکھا جانتا کہ غرناطہ بھی کوئی تھا یا بغداد اور شام میں بھی کوئی حکومتیں تھیں، مگر حسین علیہ السلام کی سلطنت، ان کی فتح، تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، تو کہتے ہیں ان کا جو تکبیر کا نعرہ ہے تار ماں از زخم لرزاں ہنوز، جو انہوں نے ہمارے مضراب پر چوٹ لگائی نا، اس سے سریں اب بھی نکل رہی ہیں، ایمان کے نعرے جو ہے نا بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ بظاہر جیسی شکست حسین علیہ السلام کو ہوئی کسی کو نہیں ہوئی، آپ دیکھتے ہیں شہید کر دیے گئے، سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بظاہر ناکامی کے انتہا ہوگی، بیویاں اور بچے قید ہو گئے، بازاروں میں وہ پھرائے گئے، اور اتنا ظلم ہوا کہ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں نہیں ہوا، مگر فیصلہ بالکل الٹ ہوا کہ جو جتنا زیادہ ہارا اتنا ہی زیادہ فتح مند اور وہ کامیاب ہوا۔ پوری امت نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ وہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، یعنی انسانی ضمیر نے گواہی دی کہ بظاہر ٹھیک ہے وہ ہار گئے، اور بالکل وہی بات ہوئی، من کانا جو یہ چاہتا کہ دیکھے کہ محبت کا انجام ہوتا، وہ میرے مقبرے کو آ کر دیکھے کربلا میں، کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ سر قلم ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شخص جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتا، فتح مند ہوتا ہے۔ اس لیے حق کی فتح ہوئی، بظاہر ناکامی ہوئی، مگر دراصل کامیابی نصیب ہوئی۔ اس لیے ایک طرف تو حضرت حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ ارمغان حجاز میں جہاں جا کر اقبال نے اپنی بات ختم کی ہے، آخری کتاب لکھی، وہاں کہتے ہیں کلندر ذوق تقریر ندارت، درویش کوئی تقریریں کرنے کا شوق نہیں رکھتا، اپنے بارے میں کہہ رہے کلندر ذوق تقریر ندارت، بجوزی نکتہ اکسیر ندارت، ایک ہی نکتہ ہے میرے پاس مگر وہ اکسیر ہے، تانبے کو بھی لگ جائے سونا ہو جائے۔ نکتہ کیا کہ اس کھیتی سے کبھی نفع نہیں ہو سکتا کہ آپ جو خون شبیر ندارت، حسین کا خون جس کھیتی کو نصیب نہ ہو وہ بیکار کھیتی ہے، اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی امت کو تو حضرت حسین علیہ السلام تو اپنی جگہ، مگر یہ امن کا پہلو جو ہے نا، ایک بات جو ہماری مجلسوں میں گم ہو گئی، شیعہ حضرات نے بھی اس کو گم کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں تو بالکل ذہن اسی طرف چلا گیا کہ خون ریزی اور جنگ، آپ جنگ کے لیے نکلے، شہید ہو گئے جنگ کی، مگر میں آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو آپ کی توجہ کا بھی طالب ہے، سنیوں کا بھی، میں اعلان کہتا ہوں کہ جو حکومت رسول کریم علیہ السلام کے بعد قائم ہوئی، اہل بیت کو ان سے اختلاف تھا، یہ کوئی چھپی بات نہیں،
نہ کوئی سنی اس پر پردہ ڈال سکتا ہے، مناظروں کی باتیں الگ ہیں۔ امیر المومنین واقعی ناراض تھے کہ میں ان لوگوں کی بجائے اس منصب کا زیادہ حقدار تھا، رسول اللہ کی قرابت کے لحاظ سے بھی اور اپنے اوصاف کے لحاظ سے بھی، نص تھی یا نہیں، بہرحال قرابت اور اپنے اوصاف کے لحاظ سے میں ان سے بہتر، مگر آپ نے پوری زندگی میں امن میں خلل نہیں ڈالا۔ یہ آپ نے امن کا لکھا نا، اس کو شیعہ حضرات تقیہ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی لفظ ذرا برا کہ صرف اپنی جان بچانے کی نہیں، استصلاح امت کی بہتری کے لیے کہ نہیں میں اپنی ذات کی جو نا حق تلفی برداشت کر لوں گا، امت میں فساد نہیں ڈالوں گا، امن چاہتا ہوں۔ اس لیے مشورہ مانگا خلیفوں نے بلا کسی تحفظ کے دیا۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی درکار تھا مسئلے کا حل، وہاں بھی کہا حضرت عمر رضی اللہ جیسوں نے کہ اگر ابو الحسن نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کبھی امت کی بدتری یا برائی نہیں چاہی، ہر موقع پر، مگر یہ پہلو کچھ نظر انداز ہو گیا۔ جو ناراضگی کی باتیں وہ پھیلائیں، جو صلح کی ہے ان خلیفوں کے ساتھ اس کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں تا نشین ذات سے پیکاروں کی پشت پازت برسر تاجوں کی، تخت قبضے میں تھا حسن علیہ السلام کی، 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی امیر المومنین کے وفات کے بعد، اور وہ ساتھی حضرت امیر المومنین کے ساتھیوں سے زیادہ آپ کے وفادار تھے۔ حضرت امیر کے ساتھی تو کئی غدار تھے، حسن کو جو ملے نا وہ سر کٹانے کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے اس لیے کہ خون خرابہ ختم ہو جائے تاج و تخت کو بات مار دی، معاویہ کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ کوئی شک نہیں تھا انہیں کہ یہ منصب امامت کا اہل نہیں ہے، مگر اسی لیے کہ امت بربادی سے بچ جائے، تا نشین کارو، یہ جنگ جو کئی سالوں سے چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے، پشت پازت برسر تاجوں لگی، اور اس پر جو امام علیہ السلام کو تانے سہنے پڑے۔ آپ کبھی کتاب میں دیکھیں بڑے بڑے پیارے مخلص آئے جنہوں نے کہا امام آپ ہمارے سر کٹوا دیتے، مگر یہ ذلت ہمارے پلے نہ آپ ڈالتے، اس شخص کو آپ نے حکومت دے دی۔ تو امام علیہ السلام نے یہی کہا کہ واقعی 40,000 آدمی میرے لیے سر کٹوانے کے لیے تیار تھا، مگر میں اپنے نانا کی امت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ پہلو جو ہے نا کہ وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے ساری مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کی، یہ بعد کی بات ہے۔ آپ اس پہلو کو بھی ذاکرین سے بیان کریں، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ امن قائم رہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان حضرت معاویہ کے زمانہ میں بھی کیا، یہ بیعت کی بات اسی وقت چل پڑی تھی 56 ہجری سے کہ میں اس شخص کی بیعت نہیں کروں گا، نہ اس لائق ہے کہ مسلمانوں کا سربراہ بنے۔ یہ تھا باطل کی حمایت سے اجتناب کی، ایک غلط بات کی میں حمایت کروں یہ نہیں میں کر سکتا، ٹکڑے ہو سکتا ہوں، مگر دوسری بات کہ خون ریزی بھی نہ ہو، اس کو بھی آپ نظر میں رکھیں۔ آخر وقت تک امام علیہ السلام نے یہی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو۔ مدینہ میں دباؤ ڈالا گیا، گورنر نے بلایا کہ بیعت کریں، مدینہ چھوڑ دیا، مکے چلے گئے۔ مکہ میں پناہ لی کہ حرم ہے، وہاں محسوس ہوا کہ یہ لوگ یہیں مجھے گرفتار نہ کرنے قدر باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حسین آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، آپ یہاں رہیں، اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، امن کی جگہ، تو آپ نے فرمایا میں ایک بلشت حرم سے باہر نکل کر قتل ہو جاؤں تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میری وجہ سے حرم کی توہین ہو۔ ہوئی بعد میں عبداللہ بن زبیر نہیں نکلے، کیا نتیجہ نکلا؟ حرم پر سنگ باری ہوئی، بیت اللہ جلا دیا گیا، ابن زبیر پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ حسین نے کہا میں یہ نہیں کام کرنا چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کی بدنامی ہو، میں باہر نکل جاتا ہوں۔ اور باہر بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ اس کو چھپانا چاہتے ہیں نا کہ شاید امام حسین کی عزت میں کمی آئے، نہیں، کمی نہیں آتی۔ اگر یہ پہلو نہ ہوتا یہ نقص ہوتا کہ وہ جنگ پر ہی تلے ہوئے تھے کہ ضرور فسادی کرنا۔ حتی الامکان آپ نے کہا کہ غلط بات نہ مجھ سے منواؤ، ورنہ میں خود بھی سلامتی سے رہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی زندہ رہنے کے ساتھ۔ جب حر بن یزید رہائی ملا پہلے 1000 سپاہی کا افسر، اس وقت بھی امام نے کہا اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ باتیں سنی آپ نے؟ نہیں، اس نے کہا نہیں میں مجبور ہوں، مجھے حکم ہے کہ کوفہ میں ابن زیاد کے پیش کروں۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو بہت زیادہ قریب ہے۔ وہاں مسلم بن عقیل کو پناہ دی گئی، حانی بن عروہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا مگر قتل کر دیے گئے، تم مجھے اس طرح ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات نہیں، میں لوٹ جاتا ہوں۔ اور ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو، چلو واپس چلتے ہیں۔ اس نے حر بن یزید نے راستہ روک لیا۔ پھر آپ نے کہا تیری ماں تجھے روئے، تو چاہتا کیا؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں حکومت کی طرف سے، میں آپ کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کی شان کو جانتا ہوں، مگر مجبور ہونے کی وجہ سے میں واپس بھی نہیں جانے دیتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا آپ درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ یہ کربلا کوئی راستے میں نہیں کوفہ کے آتا، ہٹ کر ہے۔ امام نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اس کے کہنے پر کہ چلو میں کوفہ نہیں جاتا،
تم مدینے نہیں مجھے جانے، درمیان میں چلنا شروع کر، بالکل ایک بیکار سفر ہے، ادھر کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ ان کی منزل تھی، مگر اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ بیٹا فرات کے کنارے ذبح ہوگا۔ یہاں پہنچے تو چٹھی آ گئی ابن زیاد کی طرف سے، جہاں ان کو پاؤ روک لو۔ تو اس وقت بھی جب عمر بن سعد آیا تو آپ نے اس سے یہی کہا کہ ان لوگوں نے بلایا تھا، اگر یہ پسند نہیں کرتے تو میں کوئی خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر بھی نہیں مانے، حالانکہ عمر بن سعد نے اس کو کہا کہ امام کی یہ یار بات بہت عمدہ ہے، خون خرابی سے، اس نے گورنر کو لکھا، گورنر بھی مان گیا۔ اس سے زیادہ بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ واپس جانا چاہتے؟ یہ آپ نے اتمام حجت کے لیے انہیں کوئی مرنے سے بچاؤ نہیں درکار تھا، شہادت کے لیے وہ تیار تھے، مگر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے کہ امام نے یار جان بوجھ کر لوگوں کو اس مصیبت میں ڈالا۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تھوڑے ہیں، ان سے نبٹ لیں، جو لشکر پیچھے کوفے میں تیار ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کیا کریں، تو آپ نے فرمایا انی اکرہ البدعۃ بالقتال، میں جنگ میں پیر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ لوگ کہیں گے انہوں نے جان بوجھ کر خون ریزی کی۔ تو ایک بات تو یہ کہ غلط بات کی حمایت نہیں کروں گا، دوسری کہ خون ریزی نہیں چاہوں گا، تیسری کہ اگر یہ مجھ پر جنگ مسلط کر لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، میرے عزم میں کوئی تضاد نہیں آئے گا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں کربلا کے جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ غلط بات کی حمایت کبھی نہیں کرنی، مگر ساتھ ہی بدامنی نہیں چاہنا، خون ریزی سے جہاں تک ہو سکے نقصان برداشت کر کے بھی واپس چلا جاتا ہوں، تمہارا علاقہ چھوڑ جاتا ہوں، یہ سب باتیں امام نے کی۔ یہ دوسری بات تھی کہ امت کی وحدت قائم رہے، امت کے امن کو نقصان نہ پہنچے۔ جو باتیں میرے ساتھی کہہ رہے تھے یزید یہ کرتا تھا، یہ اتنی بات بھی نہیں تھی، یہ باتیں بہت غلط لوگوں نے گاڑ لی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ اس لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے، مگر اتنا گزرا نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ امت کا سربراہ بننے کے مناسب اور لائق نہیں تھا۔ آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تم کہو کہ اس کی بیعت کرو تو یہ بھی اصول سے ہٹ جانے والی بات، میں غلط بات کی کیوں حمایت کروں، اور اگر تم پسند نہیں کرتے میں مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہوں، مکہ چھوڑ جاتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں، خون ریزی میں نہیں کرنا چاہتا۔ آخری رات جب آپ تھے تو لوگ گشت کر رہے تھے، سپاہی کئی لوگ تھے، انہوں نے گستاخی کے کرنے کیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ان پر تیر چلا دیں خبیثوں پر، تو آپ نے فرمایا یہی تو چاہتے ہیں کہ میں پہل کر دوں، انہیں بہانہ مل جائے اور بعد کی امت کو بتا دیں کہ حسین نے خود یہ شرارت شروع کی تھی، نعوذ باللہ۔ نہیں، امن کے لیے آپ نے آخر تک ساری کوششیں کی، مگر جب نہیں مانے تو پھر آخری مرحلہ تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مرد مومن موت سے گھبراتا تو نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مسلمان کسی حالت میں مرے اگر وہ اچھے اعمال والا ہے تو اس کو وہ موت اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ نظر آتی ہے، مرگے پورے مرتضیٰ چیزیں دیگر، مگر مرتضیٰ کے بیٹے کی موت کچھ اور انوکھا رنگ رکھتی ہے، حسین کی موت کا رنگ اور ہی ہے، مرگ دیگر مرگ انتہائے راہ شوق۔ وہ مرگ کیا ہے حسین علیہ السلام کی کہ عشق کی منزل کی انتہا آ گئی، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پھر خوشی سے دینے کا موقع آ گیا، اور جیسے فضین بذب نظیم اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹ گئے، فرمایا اب تیسرا مرحلہ، تم نے 2 باتیں قبول نہیں کی، نہ خود امن سے رہے نہ مجھے رہنے دیا، اور غلط بات پر مجبور کر رہے، وہ تو میرے لیے ممکن نہیں، اب آخری منزل ہے کہ تم مجھے آزمانا چاہتے ہو کہ اس کے عزم اور استقلال کا کیا حال ہے، تو زور لگا لو، عزم اونچوں کو ساراں استوار، پہاڑوں کی طرح ہمالیہ ہل جائے گا، حسین کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اور اسی لیے سید الشہداء ہوئے۔ اب ہم میں سے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں سنی حضرات کہ سید الشہداء تو اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کو کہا، بالکل ٹھیک کہا، وہ ان کے زمانہ کے سید الشہداء، مگر اسی کا ٹکڑا ہے کہ سید الشہداء حمزہ بن ابی عبد المطلب و رجل قام فی وجہ امام جائر، اور دوسرا سید الشہداء وہ ہوگا جو ایک ظالم حکمران کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا، یا مرو و ینا، جو اس کو بری باتوں سے روکے گا اور نیک باتوں کا قتل ہو، وہ ظالم اس کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت حسین علیہ السلام بالکل سید الشہداء ہیں، قیامت تک آنے والے شہیدوں کے وہ قافلہ کے سالار ہیں، مگر ان کی زندگی میں یہ امن کا پہلو بھی جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ واقعات بھی جو کتابوں میں انہوں نے آخر تک نہ یہ بزدلی تھی نہ جان بچانے کی بات تھی، صرف یہ اعلان کرنا تھا کہ مومن خواہ مخواہ خون ریزی پسند نہیں کرتا، جہاں تک میرے بس میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ لوگ بھی اس گناہ سے بچ جائیں، اگر نہیں اس سے بچنا چاہتے تو پھر آزما لیں میرے حوصلے کو، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مجھے اپنے اصول سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور پھر وہ مرحلہ آ گیا جس پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں سے کٹی، ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار،
جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ، ایک طرف صلی اللہ محمد و آل محمد کہتے رہے اور انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ آپ سب حضرات کو خیریت سے رکھے، اور یہ جس مقصد کے لیے میرے ساتھیوں نے یہ محفل منعقد کی ہے اس کو عام کریں، اپنے دلوں سے یہ عداوت اور بغض کی باتیں نکالیں۔ آپ اللہ کے رسول کے نام لیوا، حضور علیہ السلام سے تعلق سب سے بڑا رشتہ، باقی سارے تعلق اور رشتے اس کے مقابلہ میں ہیچ ہیں۔ یہی بڑی بات ہے کہ آپ سے پوچھے کون ہے آپ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا۔ اللہ اسی پر ہمیں رکھے، اسی پر مارے اور اسی پر زندہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔